صل على الصديقة فاطمة الزكية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، یکم ذی-القعدہ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی آمد کا دن ہے، اور بی بی بہت باعظمت فضائل و کمالات کی مالکہ اور صاحبہ ہیں. بی بی کی عظمت امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان اطہر سے مزید واضح اور روشن ہو جاتی ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام نے بی بی کی آمد سے پہلے اس حدیث کو بیان کیا. امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، ان للہ حرمن وہو مکہ، کہ ایک اللہ کے لیے حرم ہے اور وہ سرزمین مکہ ہے یعنی خانہ کعبہ ہے. پھر فرماتے ہیں لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمن وہو المدینہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کیا ہے؟ سرزمین مدینہ ہے. ان علی امیر المومنین حرمن وہو الکوفہ، تو مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے، وہ سرزمین کوفہ ہے یعنی نجف اشرف ہے. پھر مولا صادق علیہ السلام کی حدیث کا رخ تبدیل ہوتا ہے، فرماتے ہیں ان لنا حرمن، اور ہم آل محمد کا بھی ایک حرم ہے. مولا وہ کس جگہ اور کس مقام پر ہے؟ تو فرماتے ہیں بلدتو کم، اور وہ سرزمین کم ہے، یعنی ہم آل محمد علیہ السلام کا ایک حرم ہے اور وہ سرزمین کم ہے، کیونکہ سرزمین کم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا روضہ اطہر ہے یعنی بی بی کا مرکز ہے. تو مولا نے کہا کہ یہ ہم آل محمد کا حرم ہے، یعنی اگر کسی کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تو وہ نجف اشرف کا رخ کرے، اور اگر کسی کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت کرنی ہے تو وہ سرزمین مدینہ جائے، اور جس کو حج یا عمرہ انجام دینا ہے تو وہ خانہ کعبہ کا رخ کرے. لیکن جسے ہم اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تو وہ سرزمین کم کی زیارت کرے. اور پھر مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ستدفن فیہا امرأۃ من اولاد تسمى فاطمہ، یعنی میری پوتی کا نام فاطمہ ہے کہ جن کا اسی سرزمین کم میں ایک مرکز بنے گا. اور سرزمین کم کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ بی بی کی زیارت کی عظمت کیا ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من زارہا فلہ الجنہ، جس شخص نے بھی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی تو اس کے لیے جنت ہے. اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی پھر حدیث آگے بڑھتی ہے. مولا صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من زارہا وجبت لہ الجنہ، کہ جس شخص نے بھی سرزمین کم میں میری پوتی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی تو اس کے لیے جنت واجب ہے. پھر مولا صادق علیہ السلام آخر میں بیان فرماتے ہیں ان للجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے لیے 8 دروازے ہیں، ثلاثۃ منہا الی کم، اور ان 8 میں سے 3 دروازے سرزمین کم میں ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ میری پوتی کو اس سرزمین کم میں دفن کر دیا جائے گا، یعنی ان کا مرکز بنے گا، اور تمام آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ان کی زیارت کو آئیں گے. پھر مولا فرماتے ہیں وَتُدْخَلُوا بِشَفَاعَتِهَا شیعتی، میری پوتی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت کی وجہ سے تمام ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے. حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب بھی تم کم کا رخ کرنا تو وہاں یہ فکرے کہنا. کون سے فکرے؟ تو امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے ہماری آقا زادی، اے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، آپ جنت میں ہماری شفاعت کیجئے. دیکھیں ہم نے تو سن رکھا تھا کہ شفاعت جنت سے پہلے ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اے آقا زادی، اے حضرت فاطمہ معصومہ، آپ جنت میں ہمارے لیے شفاعت کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا تعلق فقط جنت سے پہلے کا نہیں ہے، جنت میں بھی شفاعت ہوگی، مگر وہ کس معنی میں ہوگی؟ جنت میں جو شفاعت ہوگی وہ اس معنی میں ہوگی، بعض شیعہ بعض اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جنت میں ہوں گے، لیکن ان کا جنت میں جو مقام ہوگا وہ کوئی بلند تر نہیں ہوگا بلکہ چھوٹا مقام ہوگا. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ان کی شفاعت کریں گی تو ان کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. اس لیے امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان الاجل